बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उर्दू और पंजाबी बोली, समझी और सुनी जाती है, उन सब लोगों को मेरा यानी खालिद भट्ट का सलाम मोहब्बत। मैं हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का वेटरन टीवी एक्टर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद भट्ट एक्टर। नाज़रीन, यूँ तो दुनिया में आए मुझे 76 बरस हो गए, लेकिन उनमें से 52 बरस मैं शोबिज़ के साथ मुंसलिक रहा। आगाज़ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के किया, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से बतौर एक्टर काम किया और असली वाला साफ सुच्चा और खालिस स्टेज प्ले भी 22 साल किया है। आज जो स्क्रीन पे आप लिखा देख रहे हैं 21 सितंबर 1946, तो ये मेरी पैदाइश का दिन है। यूँ समझिए कि आज मेरी सालगिरह है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तस्वीर है, ये हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल की है। अमृतसर को अमृतसर कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे ओपरापन हो। पंजाबी तो ओपरा समझते हैं, उर्दू समझने वालों के लिए ओपरा मतलब अजनबी सा लगता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक माँ बाप से, बहन भाइयों से, अजीज़ रिश्तेदारों से अमृतसर का नाम अम्बरसर ही सुने हैं। और मैं भी अगर अमृतसर को अमृतसर कहूँ तो यूँ लगता है कि जैसे शीरे में डूबे हुए गुलाब जामुन को खाने के बाद मीठी चाय भी पियो तो फीकी फीकी लगती है। इसलिए जहाँ जहाँ भी अमृतसर का जिक्र आएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अमृतसर ज़रूर कहूँगा। मेरे अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। मेरी पैदाइश के तकरीबन 10-11 महीने के बाद फसादात शुरू हो गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद होने के। मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब के माबैन एक खून की लकीर खींचे जाने वाली थी। बरस हाथ बरस से इकट्ठे रहने वाले, दूसरों की बहन को अपनी बहन समझने वाले, एक दूसरे के घर में खाना खाने वाले और सबसे बढ़कर एक दूसरे की गैरत, इज़्ज़त और शराफत की हिफाजत करने वाले, उसके लिए दीवार बनने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। सो अमृतसर में भी और लाहौर में भी कत्ल गारत का बाज़ार गर्म था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनमें शाल मार्केट थी और वहाँ हाल बाज़ार, अमृतसर में हाल बाज़ार था। ये सारे के सारे जो है यहाँ आग लगा दी गई है। ऐसे में मेरी अम्मी जान की तायाज़ाद बहन थी जो डिंगे में रहती थी। डिंगा अगर कहा जाए तो होता है कि डिंगा तो चलना पे है, यानी टेढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पहले डिंगे का असल नाम दीनगाह था। वहाँ इतनी दरसगाहें थी, लोग दूर दूर से दीन की तालीम हासिल करने आते थे। इतने अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे वहाँ रहते थे कि उसका नाम था दीनगाह, जो बिगड़ते बिगड़ते डिंगा हो गया। तो मेरी अम्मी की जो तायाज़ाद बहन थी, उनका नाम भी ग़ुलाम फ़ातिमा था और मेरी अम्मी का नाम भी ग़ुलाम फ़ातिमा। सो उन्होंने ख़त लिखा कि आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ अमन और सुकून है, कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद नहीं है, तो आप महफूज रहेंगे। सो मैं अपनी बड़ी बाजी खालिदा दीप खानम की गोद में अपने माँ बाप के साथ रास्ता लाहौर डिंगा आ गया। डिंगा अगर आप लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाएँ तो जेहलम के आने से पहले खालियाँ एक जगह आती है, वहाँ से मगरिब की तरफ को 40-45 किलोमीटर चले तो ये डिंगा आता है। ये अगस्त का ज़माना था और मेरे माँ बाप बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी की यानी 13 अगस्त की रात 12:01 पे रेडियो से ऐलान भी वहीं डिंगे में सुना। और फिर कुछ दिन के बाद वो जो थोड़ा बहुत सामान पास था वो लेके लाहौर आ गए। मेरे वालिद साहब अमृतसर में चूँकि सरकारी मुलाजिम थे, चुंगी इंस्पेक्टर थे, यहाँ आके उन्होंने लाहौर कारपोरेशन में अपने कागजात दिए, उन्हें नौकरी पर रख लिया गया और उसके साथ एक घर भी अलॉट किया गया। वो घर था बादशाही मस्जिद के पास, जहाँ आजकल कुकूज़ रेस्टोरेंट है।
اس کی عقب میں ایک کٹڑی ہوا کرتی تھی، اور یہ علاقہ ان زمانے میں شریفوں کا علاقہ کہلاتا تھا. وہاں ایک 3 منزلہ عمارت تھی جو ہمیں الاٹ ہوئی. چوتھی جماعت میں جب میں پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور دیکھنے آیا تھا تو یہ چیزیں انہوں نے مجھے دکھائی تھی. اور اس وقت ہی میرے والد صاحب نے اپنے ساتھ ایک آنا ٹکٹ تھی، تو ہم نے یہ بادشاہی مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کے لاہور کو اپنی آنکھوں سے اپنے نظروں کے نیچے دیکھا ہوا ہے. باقی کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں چڑھ پایا. اور پھر اس کے بعد کوئی 1.5 سال کے بعد میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی. جی ہاں، یہاں یہ مدینۃ الاولیاء پیری پر ملتان شہر. میری امی چونکہ انگریزی نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ یہی کہا کرتی تھی کہ ساڈی بدلی ملتان ہو گئی. سو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم مثالی درسگاہ حسین آغائی اسکول سے شروع کی، اور 5ویں جماعت کے بعد میں 6ٹھی جماعت میں اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ میں داخل ہوا. اس وقت انجمن اسلامیہ کے 3 اسکول ملتان میں کام کر رہے تھے: اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ، اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ، اسلامیہ ہائی اسکول حرم گیٹ، اور ایک کالج ایف اے تک تھا جو اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ کے بالکل سامنے، جو سڑک قلعے کی طرف اوپر جاتی ہے پیر بہاولک زکریا کے مزار کی طرف، اس کے کارنر پہ تھا. بعد میں وہ ہماری موجودگی میں ہی وہ بی اے بھی ہو گیا تھا. سو میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے ایمرسن کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا. ایمرسن کالج رائے لارڈ ایمرسن نے وہاں بنایا تھا. تقریباً 1 سال کے بعد ہی یہاں لاہور میں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اسٹرائک کی کہ انگریزوں کا نام و نشان بر صغیر سے مٹانا ہے. سو انہوں نے سارے کالجز اور ہاسپٹل جو تھے ان کے نام ختم کیے، جیسے گورنمنٹ کالج پنڈری، مرے کالج سیالکوٹ، ایمرسن کالج ملتان. میں سمجھتا ہوں کہ رفاع عامہ کے کام جنہوں نے کیے، جیسے گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، جیسے ہاسپٹل ہوں، یتیم خانے ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، یہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہنا چاہیے. انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کے لیے کام کیا. خیر، اس کے بعد ہمارا کالج جو ہے وہ نئے پریمسز میں شفٹ ہو گیا، جو بوسن روڈ پہ کالج ہے، گورنمنٹ کالج. یہ اس کا پہلا سیشن ہم نے وہاں جا کے پڑھا، گلگشت کالونی کے بالکل سامنے. لیکن کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹر ڈگری کی ٹیمیں اسی کالج میں کچہری روڈ کے پاس جو تھا وہاں آیا کرتی تھی، جو اب لڑکیوں کا کالج بن گیا تھا، کیونکہ ہمارے نئے کالج میں ابھی وکٹ نہیں بنی تھی، گراؤنڈ نہیں بنی تھی، اس لیے ہم وہاں پریکٹس کرتے تھے. میری نہ ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژن آئی، نہ بی ایس سی میں. سو میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکا. البتہ فزکس میں میری فرسٹ ڈویژن تھی، تو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا. میرے والد صاحب نے کہا نہیں تم وہاں فلموں میں جاؤ گے، پڑھو گے نہیں، اور وہ سچ کہتے تھے. سو 2 سال میں نے کھاد فیکٹری میں کرکٹ اور ڈرامہ بیس پہ جاب کی. آخر میں وہاں سے بھی آ گیا تھا. اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس سب سے اپنی زندگی کی پرانی تصویر ہے، 1952 کی. یہ بیچ میں میری بڑی بہن خالدہ ادیب خانم بیٹھی ہیں. ان کے دائیں طرف میں خالد سلیم، ان کے بائیں طرف جاوید سلیم، اور ان کی گود میں زاہد سلیم. زاہد سلیم پاکستان ملتان کے ایک مجھے ہوئے فنکار تھے، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی بہت مشہور اور بہت اچھے اداکار تھے، اور انہیں بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ بھی ملا جو ان کی فوت ہونے کے بعد میں نے وصول کیا تھا. اب آپ سوچیں گے کہ وہ جاوید سلیم، وہ زاہد سلیم، اور جو میں پہلے پیدا ہوا ہوں، میں خالد سلیم سے خالد بیٹھی ہوں، تو یہ کہانی بڑی دلچسپ بھی ہے اور آپ کو سنانے والی بھی ہے. لیکن یہ پھر کسی مرحلے میں جب میں اس طرف آؤں گا تو پھر آپ کو سناؤں گا. سو میں خالد بٹ، وہ زاہد سلیم. اب یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں
میں کالج کے زمانے سے ہی وحید مراد صاحب کا فین تھا، ان کا پرستار تھا، ان جیسا بننا چاہتا تھا۔ اسٹیج ڈراموں میں بھی میں ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس سے تصویریں بھی اترواتا تھا، تو اس سٹائل میں جو انہوں نے فلموں میں گا، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دل میرا دھڑکن تیری فلم کے گانے کی عکاسی کرتی ہے، جس کے ڈائریکٹر ایم اے رشید صاحب تھے، میوزک ڈائریکٹر ماسٹر عنایت حسین صاحب تھے، قتیل شفائی صاحب نے گیت لکھے تھے، اور مسعود رانا صاحب نے یہ گانا گایا تھا۔ جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا، جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا۔ اور یہ دوسری تصویر یہ دوراہا فلم کی ہے، جس کے سہیل رانا میوزک ڈائریکٹر تھے، مسرور انور صاحب نے یہ گیت لکھا تھا، پرویز ملی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اور وحید مراد صاحب کا تو اس کا یہ گانا تھا، ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا، ساتھ دو گے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے، ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا، ساتھ دو گے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے، ہاں اسی موڑ پر۔ میں آج بھی 76 برس کی عمر میں بھی چلتے پھرتے میری بیگم کہتی ہیں کہ آپ کے اندر سے وحید صاحب نہیں نکلتے، آپ کہیں نہ کہیں آپ کی اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں ان کی ہی جھلکی نظر آتی ہے۔ تو یہ جتنی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے 1952 سے لے کے شوبز میں آنے کے بعد اب تک کے مختلف ادوار کی تصویریں ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ایک رشتہ قائم رکھیے گا، تاکہ میں آپ کو ایسی اور بہت سی باتیں دوسروں کی بھی بتا سکوں۔ اور تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میرا چینل خالد بٹ ایکٹر سبسکرائب کیجیے گا، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے۔ جو آپ گھنٹی بجائیں گے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنے اپنے دروازے پہ ضرور آؤں گا۔ اور آج کے بعد ہر دفعہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی دلچسپ بات، کوئی قطعہ یا کوئی شعر ایسا سنایا کروں گا جو آپ کے چہرے اور آپ کے ہونٹوں پر مسکان لے آئے گا۔ تو پیش خدمت ہے، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اور مجھے یاد رکھیے۔